صاحب احترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اپنی اپنی چار دیواریاں کے اندر بیٹھ کر میری آواز کو سماعت کرنے والی باپردہ باعزت اسلامی اور روحانی میری ماؤں اور بہنوں، میں بھی یہاں پر رات کے سامنے اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات کی تعریف، خطیب الانبیاء امام الانبیاء دو جہان کے سردار افضل الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیت عقیدت و محبت کے نال ہدیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو علاوہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات عظیم و شان بابرکت لارے کتاب قرآن مجید و فرقان حمید دے وچوں دو آیات مبارکہ کو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب کائنات بندہ ناچیز نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات اسرائیل کو حق دیا گلاں سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ کریم عمل دیاں عظیم توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعہ المبارک کی طرح آج بھی ہم والدین کی عظمت و شان اور ان کے مقام پر اپنا اس وقت کے اندر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے آباؤں کو مسجد کے سپیکروں کی آواز سنائی دیتی ہے، کوشش کیا کرو کہ جب جمعے کی پہلی اذان مسجد کے اندر شروع ہو جائے اس وقت اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیت کو چھوڑ کر جمعہ المبارک کی تیاری کر کے اللہ کے گھروں کی طرف رجوع فرمانے کی کوشش کیا کرو۔ جتنا جلدی اللہ کے گھروں کے اندر داخل ہوگے اتنا زیادہ اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک اس سپیکر کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہ بڑا پرفتن اور خطرناک دور ہے جس کے اندر ہم سب کی زندگی کا گزر اور بسر ہے۔ پوری دنیا کے نظام ایک طرف ہے اور اللہ کی حکمتیں ایک طرف ہیں۔ دوسرا میرے مسلمان بھائیوں، ساری دنیا کے مذاہب ایک طرف ہے اور مسلمانوں کا عظیم مذہب ایک طرف ہے۔ ہمیں وہ کلمہ
کتابوں کے اندر قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں کے اندر ڈھیر سارے تذکرے فرمائے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے۔ کسی نے ہمیں نماز کا درس دیا، کسی نے ہمیں قرآن کریم کا درس دیا، کسی نے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنے کا درس دیا، اور اللہ کریم نے بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے کروڑہ ذریعے پیدا فرمائے ہیں محبت کی وجہ سے، کہ شاید میرے بندے کو میرا طریقہ آسان لگے، وہ طریقہ بندہ اپنائے اور سیدھا میری جنت کے اندر چلا آئے۔ اور طریقے بھی سارے نہایت ہی آسان بھی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہتر بھی ہے۔ مسلمان بھائیوں، سب سے بہترین طریقہ تو ہمیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرمایا ہے۔ کتنا آسان ہے کہ جب بندہ گناہوں کے اندر لت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے دوستوں، اس سے سب سے پہلے تحفہ یہ دو کہ یہ میرے دین کے اندر آیا ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے۔ پھر بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں آپ سب ہم طرح کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اگر 16 گناہ کیے ہیں نا کہ آپ میرے بندے تو ظہر کی نماز پڑھ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، یہ 5 وقت ہیں، ان کے درمیان کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں میرے بندے، اگر تم نے گناہ کر بھی لیے ہیں، نماز دور کی بات ہے، آپ صرف میرے گھر کے لیے چل، جتنے قدم تو چلے گا میں اتنی نیکیاں تجھے عطا فرما دوں گا اور اتنے تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یا آپ صرف تو نیت کر، پانی کو ہاتھ لگا، وضو کر، جیسے جیسے تو وضو کرتا چلا جائے گا ویسے میں وہاں کروں گا شریک تیرے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت، کتنا پیار فرماتا ہے۔ آج میں والدین کی شان اس لیے دوسرے جمعے پر بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حقیقت جانو یہ ممبر رسول ہے، اتنے اولاد کے غلامے ہم لوگ اپنے سینوں کے اندر سجائے پھرتے ہیں۔ انسان میرا اور آپ کا حقیقی پروردگار جو ہے نا وہ عرش والا خدا ہے۔ خدا کے بعد اگر کوئی پالنے والا ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ والدین کی ذات ہے۔ سب سے بڑھ کر
تمہاری زندگی میں وہ دونوں سے مراد ماں اور باپ ہے، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا اف لہما، تم خبردار ان کو اف تک نہ کہنا۔ آگے فرمایا وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان سے ادب سے بات کرنا۔ ہو جاتا ہے نا گھروں کے اندر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں اور باپ ہر بات ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہو کہ ماں باپ جذبات کے اندر آ کر وہ بات ہمیں صحیح نہ بھی کہہ رہے ہو، تو اللہ کریم قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ خبردار، پھر بھی تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ ادب کے ساتھ۔ تو سرکار کی بارگاہ میں آگے چلوں گا تو شاید یہ بات مجھے بھول جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ سرکار، اللہ کریم نے تو فرمایا کہ اگر والدین غلط بات بھی کرتے ہیں تو آپ نے جھڑکنا نہیں بلکہ ادب سے پیش آنا ہے، تو بتاؤ پھر ہم اپنے والدین کو کیسے بتائیں کہ ابا حضور یا میری ماں صاحبہ یہ بات غلط ہے، ہم اس کو کیسے اپنائیں؟ تو میری سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے ہاتھ جوڑ کے التجا کرنی ہے کہ تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہو، تمہاری ذات اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ میرے ابا حضور یا میری ماں صاحبہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ماں اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر بات کرو اور وہ تمہاری بات تسلیم نہ کرے، تم بات کرو گے وہ تمہاری بات کو تسلیم کریں گے۔ آگے اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کروائی ہے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے جو ہم اکثر نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین کے لیے یہ بڑی بہترین دعا ہے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما، یا ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش فرمائی۔ یہ میرے آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ والدین بچوں کو کس طرح بڑا کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ بندہ نوجوان ہوگا، پیدا ہوا، بس آنشی سے بند کر دیا 2 منٹ، کہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے اسے سینے سے لگایا، باپ نے اسے سینے سے لگایا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پرورش پائی، بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، بس بڑے ہوئے،
بیوی نے سیدھا منہ نہ دکھایا بعد میں جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی بیوی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سمجھنے والوں کے لیے ایسی باتیں بڑی کافی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں چلتا ہوں، جب میرا بیٹا آئے گا تو اس کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ سمجھانے کا طریقہ آپ کا دیکھو۔ چلے گئے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے گا تو پوچھا آپ کون آیا تھا؟ عرض کیا کوئی بزرگ تھے۔ فرمایا کوئی بات کر کے گئے ہیں؟ عرض کیا انہوں نے ایک بات کی ہے کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ فرمایا پھر تم تیاری کرو، میں شادی اور کروں گا، میں تمہیں نہیں رکھوں گا، وہ تمہاری تبدیلی کا اشارہ ہے۔ آج میں نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھا ہے کہ اگر تمہارا باپ اور تمہاری ماں تمہیں کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو تم طلاق دے دو، ماں باپ کو انکار نہ کرو۔ پتہ چلا کہ سرکار کا فرمان کیوں ہے یہ؟ ایک صحابی رسول تھے، اس کو ماں اور باپ نے کہا کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے، تم اسے طلاق دے دو، تو انہوں نے نہ مانا کہ طلاق کوئی عام بات نہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، یہ بہت مشکل الفاظ ہے۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا نا کافی عرصے کے بعد، اس نے عرض کیا سرکار میری ماں اور میرے باپ نے مجھے کہا کہ تم بیوی کو طلاق دو، میں نے نہیں دی۔ سرکار نے فرمایا تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ عرض کیا سرکار طلاق؟ فرمایا یار یہ چھوٹا لفظ ہے، ماں باپ کا فرمان بڑا اونچا ہے۔ تم نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی تھی، یا راضی کرتے یا پھر ماں باپ کی بات کو مانتے۔ اگر وہ تمہیں کہتے کہ طلاق دے پھر طلاق دے دیتے، بیویاں مل جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیوی کو صرف پاس رکھنے کے لیے ماں کو ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ
میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ، ماں یا باپ زندہ؟ عرض کیا کہ آقا۔ فرمایا پھر تو کس لیے جہاد پر جا رہا ہے؟ عرض کیا سرکار آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر پار میں گرتا ہے اور مرنے والے کو اللہ جنت پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو میری سرکار مسکرا گئے۔ میری سرکار نے فرمایا ایک مرتبہ پھر بتاؤ۔ عرض کیا آقا آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ پر لڑ کر شہید ہو رہا ہے، آج تو جس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے بھی لوگ شہید کہتے ہیں۔ شہید بننا بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلے شہید بننے کے لیے میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، بعد میں دیکھا جائے گا کہ پتہ نہیں وہ شہید ہے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن شہید بننا بڑا مشکل ہے۔ خون کا قطرہ سرکار آپ کا فرمان ہے کہ زمین پر مارنے جاتا ہے، اللہ اسے مرنے والے کو پہلے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ میری سرکار مسکرایا اور فرمایا ایک مرتبہ اور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ جگہ جو بابا جی نے پیچھے ہو کے بیٹھے۔ جب تیسری مرتبہ میری سرکار کئی قابل غور بات ہے، میری سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابی ایک مرتبہ پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہوا اور میں نے کیا کہا؟ عرض کیا آقا آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص اسلام کے لیے جہاد کرتے کرتے لڑ کر مرے گا، شہید ہوگا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں جائے گا، اللہ مرنے والے کو پہلے جنت کا مقام عطا فرما دے گا۔ میرے صحابی پھر مسکرا پڑے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا پڑے۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ کے کلمے پہ قربان گئے، میں نے پہلی بات عرض کی آپ مسکرائے، وہی بات پھر مجھ سے پوچھی آپ مسکرائے، تیسری دفعہ میں نے پھر وہی بات دہرائی آپ پھر مسکرائے، وجہ کیا ہے؟ آئیے میرے غیر مسلمان بھائیو، میرے اور آپ کے غربال کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی میں نے اعلان کیا ہے، میرا فرمان موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر چل کر لڑے گا، خون کا قطرہ زمین پر بار میں جائے گا اور اللہ کریم شہید ہونے والے کو پہلے جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ اکیلا میرا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بھی اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے۔ عرض کیا سرکار اسی لیے تو میں آپ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں کہ آپ امیر المومنین بنیں گے، آپ سپہ سالار بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ چل کر کافروں کے ساتھ رہیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ میری سرکار نے فرمایا میرا قبلہ صحابی جس کے لیے تو لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جس کے لیے تو اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جا اپنے گھر کے اندر چلے آ جا، محبت کے نال ایک دفعہ اپنی ماں کے نال بیٹھ کے گفتگو کر لے اور تیری ماں مسکرا پئی، اللہ تیرے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تیرے جنت دے دے گا۔ قدر جدوں تیری ماں مسکرا پئی، تیری ماں کی کر لیا مسکرا پئی۔ میرے مسلمان بھائیو، آج کوئی ماں ہے جو پتر کی وجہ تو مسکرا رہی ہو؟ حساب لاؤ نا ذرا، سارے ماں روئے نظر آتی، میرے سمیت میں بھی تمہارے نال۔ ماں نوں مسکرانا دور دی گل ہے، ماں نوں تو پوری روٹی نہیں ملتی یار، پھر کلے تھلے نہیں، اسی عرش والے خدا دے کرنے ہاں، سانو روٹی نہیں پوری لگتی پئی، ساڈے بچے ہی جو رہے ہیں، مرادو کمرے پہلے اپنے جمن والے کا خیال کر لو۔
وہ میں تھوڑی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سرکار نے شرط یہ لائی ہے کہ کلمہ پڑھیا ہو. کی کیتا ہو؟ کلمہ پڑھیا ہو. تے اوہدے کلمہ دے تھلے کی ہوئے گی؟ ویسے میری سرکار نے فرمایا کہ تواڈے ماں باپ چاہے مسلمان نے کہ چاہے سوچی پہ گیا ہونے نا. میں گل کہنا نہیں چاہتا کہ وہ بندے بھی اسی تھوڑے جہے بیٹھے ہاں تے بزرگ زیادہ نے. بزرگوں کو میں معافی چاہاں گا. میں ایک چھوٹا جہا لفظ کہنا نا کہ بزرگوں کی جڑیاں جتیاں نا انہاں دی جڑی خاک ہے وہ سارے سروں کا تاج ہے. بزرگ جڑے نا وہ تے سانوں تارن والے نے نا, لیکن جڑی ساری نوجوان نسل ہے نا توبہ کرو اے بہت دور نکل گئی ہے. انہاں کو ہر چیز دے آلے نے. اسی کہیے نا ماں باپ کو راضی رکھیا کرو یار. اللہ کا قرآن کہتا ہے, کہنا مولوی صاحب یہ مسئلہ تم اپنے کول رکھیا کر. سانوں نہیں ضرورت انہاں مسئلے کی. تے میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیو, ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے. میری سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کافر بھی نے نا, اللہ پاک معاف کرے, پھر بھی تسی انہاں دی خدمت کرنی ہے, تسی انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے. تے سینے تے ہاتھ رکھ کے دس ساڈیاں تے ماواں مسلمان نے نا یار. اسی ماں باپ نال کی کر رہے ہیں؟ دوسرے کو تے بعد جاواں گے نا. اسی ماں باپ نال کی کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کتنا رحیم ہے, فرماتا ہے کہ میری عبادت کریا کر تے والدین نال اچھا سلوک کریا کر. میری عبادت کریا کر تے والدین نال, بولو یار, والدین نال اچھا سلوک کریا کر. میرا گلا نہیں کہنا کہ بول لے کہ میں بولنا, میں بڑے دکھ نہیں پھردا. مینوں 17 سال ہو گئے نے تے بڑیاں ماواں پرسوں ایک ماں آ کے روندی رہی, کہنی میں پتر کو گھرے کر دینا ہے. میں کہ ماں جی ساریاں گلاں کر لوی لیکن پتر کو گھروں تو کر دیتا تے پھر رب بھی انہوں اپنے ویڑے نہیں وڑن دے گا. پتر کو گھروں نہ کٹی, باقی انہوں لتر مار جو مرضی کر, لیکن گھروں نہ کٹ. کہ میں یہ مثال دیتی ہے چھوٹی جی, میں کہ ایک خدا نہ خواستہ تو جو غصہ کر رہی ہے وہ گھر نکل جائے کہ پتر کو بغیر گزارا کر لو. میں نہیں کہتی کہ میں تو مر جاواں گی, میں کی کراں گی, مر جاواں گی. میں کہا ماں ایک سائڈ تے تو لڑتی ہے, دوسری سائڈ تے تو کہنی ہے میں مر جاواں گی. کہتی قاری صاحب مجھے پتہ ہے کہ پتر کو بغیر گزارا ماں دا گزارا نہیں ہوتا. میں صرف گلاں سمجھان واسطے کرتی ہوں بھی ہو سکتا ہے میرے پتر کو سمجھ آ جائے تے میرا بن جائے فرما بردار. آؤ ماں دے قدماں دے تھلے جنت تے اوہدا دروازہ بھی تو سانوں لبنا پینا ہے جی, کہ دروازے تو بغیر ہی بن جانا ہے. میں ایک محفل بیٹھا سا, اسی محفل سنن گئے سا. مولوی صاحب دے واسطے انہوں نے اشتہار لکھیا سی ماں دی شان. کی لکھیا سی؟ ماں دی شان. تے قاری صاحب نے ممبر تے بیٹھدے نا کرسی تے, انہیں کہا کہ آج میں باپ دی شان پہلا بیان کرنی ہے. کی دی شان؟ انہوں نے کہا قاری صاحب اسی ماں دی شان لکھی ہے. انہیں کہا ماں بڑی ادوں جدوں باپ ملے. اگر نکاح نہ کرتی تے ماں نہ بنتی. میں پہلے وہ ذکر کراں گا جہے صدقے دے نال ماں بنی, میں وہ ذکر پہلے کراں گا. انہیں کہا قاری صاحب ہاتھ ہیلا رکھو, باپ تے پہلے بھی بڑی سختیاں کرتا ہے, اگر ایک دا معاملہ ہو گیا تو ساڈا گھر رہنا مشکل ہو جائے گا. میں نہ اللہ نے نیک بندہ, باپ ہمیشہ تیریاں اچھائیاں سوچتا ہے, تیریاں برائیاں نہیں سوچتا. میں عرض کراں
تے